مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے حکم سے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو پورے مکہ شہر کے اندر سوائے دو چار کے جو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے زیادہ تر غرباء لوگ تھے، غلام تھے، غلاموں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ زمانہ بڑا جان لیوا حالات پر مشتمل تھا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی مکے کے سردار کے سامنے اس غریب نے اگر جانا ہے تو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے ہیں۔ ایسے حالات میں کملی والے کا کلمہ پڑھنا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا، اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا تھا کہ معاشرے کے خلاف ہیں یہ لوگ، مکے کے اس معاشرے کے سرکش لوگ تصور کیے جاتے تھے، اور جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے تھے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال سوشل بائیکاٹ خود کملی والے کا ہوا۔ شیب ابی طالب پر تمام تاریخ کے ورق جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں کہ کیسے مشکل سے مشکل حالات سے گزرے وہ مسلمان۔ یہ 13 سال ظلم و ستم کی چکی چلتی رہی ان لوگوں پر جو کلمہ پڑھ رہے تھے، ان لوگوں پر جو بتوں کے خلاف چل رہے تھے، ان لوگوں پر جو کعبے کے اندر پڑے ہوئے 360 خداؤں کے خلاف جا کے ایک اللہ رب العالمین، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، جنہوں نے محمد عربی کے دامن سے وابستگی اختیار کی تھی۔ حضرات محترم، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 4 مہینے نہیں، جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ میرا سلام ان ہستیوں کو جن ہستیوں نے مکے کے اندر ظلم و ستم برداشت کر کے میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، یہ کلمہ نہیں چھوڑا، اس دین کے ساتھ وابستہ رہے۔ حضرات محترم، 13 سال کی وہ مشقت والی زندگی، 13 سال کے وہ ظلم و ستم کے 13 سال، میرا سلام ان ہستیوں کو جن ہستیوں نے اس کلمے کے نتیجے میں 13 سال ماریں کھائیں۔ اس کلمے کے نتیجے میں حضرت بلال نے کوڑے کھائے، اس کلمے کے نتیجے میں حضرت زنیرہ جو کہ ایک کنیز بھی تھیں اور ایک کنیز اور بوڑھی عورت تھیں، ان کو ان کا مالک پکڑ لیتا۔ ایک دفعہ پکڑا، کوڑے مارنے شروع کیے، آپ کوڑے کھاتی تھیں، ادھر سے کوڑے کھاتی تھیں، ادھر زبان سے نام محمد الاپتی تھیں۔ حضرات محترم، بلکہ ایک مورخ نے جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک کنیز بھی تھیں اور بوڑھی عورت تھیں، جب کوڑے پڑتے تھے تو محمد کا نام اتنے ہی زور و شوق سے لیتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، مورخ نے لکھا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت زنیرہ کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت زنیرہ کی ہڈیوں میں گودے کی جگہ عشق مصطفیٰ دوڑ رہا ہوتا تھا۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، حضرات محترم ان لوگوں نے ماریں کھائیں۔ حضرت زید بن دسنہ کو کافروں نے پکڑ لیا، پکڑ کے سولی کے تختے پہ بٹھا دیا، نیچے سے تختہ کھینچنا تھا
اور رسا لٹک جانا تھا، اپنے پھانسی لگ جانا تھا۔ جب آپ کو پھٹے پہ بٹھا دیا گیا، گلے میں رسا ڈال دیا گیا، جب پھٹا کھینچنے لگے تو کھینچنے سے پہلے وہ کافر سوال کرتا ہے، زید اب تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ کاش تم بچ جاتے اور جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ تیری جگہ پر ہوتا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق جھوم اٹھا، آپ کے عشق میں جولانی آئی۔ آپ نے فرمایا خبردار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اگر مجھے یہ کہو کہ اے زید ہم تمہیں پھانسی کے تختے سے بچا لیتے ہیں، صرف میں تیرے آقا کے پاؤں کے تلووں پر ایک کانٹا چبھونے دے، میں اپنے نبی کے پاؤں کے تلوے پہ کانٹا چبھنے کی تکلیف گوارا نہیں کروں گا، خود پھانسی پہ لٹک جاؤں گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جتنے کوڑے لگتے ہیں اتنا بلند آواز سے ذکر کرتی ہیں، اتنا بلند آواز سے اپنے نبی کا نام لیتی ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کافر بد آواز ہو گئے، ایسے بد آواز ہوئے، انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں حضرت زنیرہ کو دی۔ ایک رسا لیا حضرت زنیرہ کے گلے میں ڈالا، گلے میں ڈال کے اس کو کھینچا، اس زور سے کھینچا کہ آنکھیں باہر کی طرف امڑ آئی۔ جب آنکھیں باہر آ گئیں، آنکھوں سے نور چلا گیا، آپ کو نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ کافر جو ہے وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے، کہتے ہیں اب بلاؤ اس رب کو، اس ایک خدا کو اب بلاؤ، لات اور عزا کی قسم تیرا خدا تجھے اب روشنی نہیں دے گا آنکھوں کی، اب اپنے نبی کو بلاؤ تیری آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ حضرت زنیرہ آپ زمین پر بیٹھ گئیں، رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہی ہیں، مالکہ اگر بات میری نہ ہوتی میں تجھ سے کوئی سوال نہ کرتی، پر مالکہ میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں، اب بات میری ذات کی نہیں تیرے محمد کی عزت کی بات آ گئی ہے۔ یا الہ العالمین مجھے تو اپنی آنکھوں کا نور نہیں چاہیے، تیرے نام پہ میں نے قربان کر دیا، کوڑے جھیلے میں نے تیرے نام پہ اپنا جسم قربان کر دیا، میں تجھ سے اپنے لیے سوال نہیں کرتی، اب بات تیرے محمد کی عزت کی آ گئی ہے، اے میرے مالکہ میری آنکھیں روشن کر دے۔ حضرات محترم پھر مکے کے کافروں نے دیکھا کہ وہ زنیرہ جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، ابھی آپ نے دعا مانگ کے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں لگائے، آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ کہ حضرت زنیرہ کی دعا میں یہ استجابیت کیسے آ گئی، یہ کیسے مستجاب الدعوات ہو گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کلمہ پڑھا، اپنے نبی کا ساتھ دیا، پیغمبر کے ساتھ وفاداری کی، غداری نہیں کی۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے میرا رب العزت اس کی ان دعاؤں کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو تڑپ کے لکھا، لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے محمد کے ساتھ وفاداری کرنی شروع کر دو تو کیا ہوگا، اللہ کا لوح اور اللہ کا تقدیر لکھنے والا قلم وہ تیری مرضی سے رب چلائے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 13 سال کی مکہ کی زندگی جو ظلم و ستم کا نشانہ بن کے اس خوبصورت جماعت نے گزاری، جب اللہ رب العالمین نے اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب اب مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے غلام دین اسلام کے لیے، اس کلمے کی ناموس کے لیے، نبی کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے شب و روز مارے جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کے مالک ان کو کوڑے مارتے ہیں، جگہ طرح
तरह के मसाइब से दो चार करते हैं। हजूर नबी करीम ने फरमाया है मेरे गुलामों, अब मेरे रब ने मुझे हुक्म दे दिया है अपने आप को बचाओ, मक्का छोड़ो, मक्का छोड़ के मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाओ, अन करीब मैं भी उधर पहुंचने वाला हूं। अल मुख्तसर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीनातुल मुनव्वरा की जिंदगी शुरू हुई, आप वही जमात, मुख्तसर सी जमात, वो 13 साल सऊबतें बर्दाश्त करने वाले मेरे नबी के गुलाम, 13 साल मुसाइबो आलाम की चक्की और जुल्म की चक्की में पिसने वाले वो गुलामा ने मुस्तफ़ा करीम हजूर के साथ वफादारी करने के लिए पहले मारे खाते रहे। जब हजूर ने हुक्म दिया अब हिजरत कर जाओ, फिर अपने बने बनाए घर कमली वाले के हुक्म पर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बने बनाए घर छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, कबीले छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़ के तन तनहा तन के कपड़े लेकर वो सारी जमात जो 13 साल जुल्म सितम की चक्की में पिसती रही, वो हजूर के हुक्म से हजूर के साथ वफादारी का मुजाहरा करते हुए अपना सारा कुछ मक्के छोड़ के मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ चले गए। हजरत मोहतरम अभी इनको 2 साल भी नहीं हुए थे कि अबू जाल ने कोशिश करके तमाम अरब वालों और कबीलों को साथ मिलाया, 1000 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया और बदर के मैदान में आके पड़ाव डाला और मुसलमानों के साथ 2-2 हाथ करने का इरादा किया और कह दिया कि आज हमने मुसलमानों को खत्म करके जाना है। हजरत मोहतरम इधर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो चंद सिपाही जो मक्का छोड़कर मदीने गए थे, लेकिन मदीने के कुछ अंसार ने भी कलमा पढ़ लिया था। हजूर ने हुक्म दिया कि कुफारे मक्का जंग की गरज से आ रहे हैं, उनका मुकाबला बाहर निकल के करेंगे और चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत मोहतरम वो मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, आज हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो उन्होंने भी कलमा पढ़ा, लेकिन हम कलमा सूखा सूखा पढ़ते हैं। उन्होंने कलमा पढ़ा कलमे की लाज रखने के लिए, अगर वतन कुर्बान करना पड़ा तो कर दिया, जाने कुर्बान करनी पड़ी तो कर दी, जुल्म सितम की चक्की में पिसना पड़ा तो पिसने पे तैयार हो गए। और अब अगर जंग सर पर आ गई है तो उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, एक सुख का सांस तो मक्के में भी हमें नहीं आया, आज मदीने में आए हैं तो पीछे जंग के लिए आ गए। लेकिन नहीं, जब हजूर ने हुक्म इरशाद फरमाया तो सब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ना आप मूसा हैं ना हम मूसा के हवारी और उम्मती हैं, या रसूल अल्लाह हम उनकी तरह ये नहीं कहेंगे कि ऐ मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना लकाइदून, ऐ कलीमुल्लाह तुम जाओ और तुम्हारा रब जाके लड़े फिरौनियों के साथ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ऐ महबूब करीम आप इशारा करेंगे हम जानने लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरत मोहतरम फिर वो लोग निकले, मदीने से निकले और निकलने का अंदाज कैसा था आप खुद अंदाजा लगाएं। जो तन तनहा अपनी जानों को लेकर 1-1.5 साल पहले मक्का से मदीने आए थे, उनके पास जायदादें कोई नहीं थी, सिर्फ 2 तलवारें, सिर्फ 6 घोड़े, 4 घोड़े 6 जिरने, 4 घोड़े 6 जिरने, 2 तलवारें ये लेकर, और वो तलवारें भी ऐसी थीं किसी के दंदाने पड़े हुए थे, कोई खुड्डी किसके ऊपर जंग लगा हुआ। हजरत मोहतरम ना होने के बराबर असलिया। जब ये मुसलमानों का लश्कर मदीने की गलियों से गुजर रहा था, मदीने से बाहर जाके काफरों से लड़ने के लिए मदीने के बाजार से जब ये गुजर रहे थे, तो मदीने के यहूदी और ईसाई, जो अभी यहूदी थे और ईसाई थे, उन्होंने मुसलमानों का लश्कर देखा, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा तुम जंग लड़ने जा रहे हो, जंग लड़ने के लिए तो ढेर सारा असलिया चाहिए, तुम्हारे पास असलिया कोई नहीं, खाने पीने का सामान वहां महाज पर चाहिए, तुम्हारे पास वो कुछ भी नहीं। हत्ता के यूं हुआ कि जाते जाते कुछ सहाबा किराम ने दरख्तों की टहनियां उखेड़ ली, वो दरख्तों की टहनियां, छड़ियां और सोटियां लेकर और 1-2 तलवारें, 6 जिर्रे और चंद घोड़े लेकर वो मैदान जंग की तरफ चले गए। जब बदर के मैदान
मैदान के करीब ही पहुंचे एक बंदा जासूस अबू जाल का दौड़ता दौड़ता गया अबू जाल के पास। अबू जाल को जाके कहता है कि मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 घोड़े 6 जिर्रे, 2 घोड़े 6 जिर्रे 8 तलवारें, और इन तलवारों में कुछ जंग आलूद और कईयों पर दंदाने पड़े हुए हैं, और वो खुड्डी तलवारें हैं, और 70 ऊंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन बंदे इतने हैं जितने 3 ऊंट खा सकते हैं, यानी उनके नजदीक 300 बंदे। बकौल उनके उनकी ये इस्तलाह चलती थी। वहां बंदे कितने हैं तो बताया जाता था 1 ऊंट खाने वाले बंदे हैं। जब कहते थे 1 ऊंट खाने वाले बंदे हैं तो 100 समझे जाते थे। 2 ऊंट खाने वाले बंदे हैं तो 200, कमोबेश 200 समझे जाते थे। उस बंदे ने कहा कि 3 ऊंट खाने वाले सिर्फ बंदे हैं, यानी 300 से ऊपर या कुछ कम या कुछ ज्यादा, और उनके पास असलिया नहीं है। तो अबू जाल ललकार रहा था। अबू जाल ने कहा देखो, मैं नहीं कहता था कि जंग हो गई, अब जंग का फैसला हो गया, अब ये जंग तो मुसलमा जंग बन गई है। क्यों? इसलिए कि उनके पास असलिया भी नहीं है, उनके पास तलवारें भी नहीं है, सिर्फ 2 घोड़े हैं, 6 जिर्रे हैं, 8 तलवारें हैं, इनके साथ भला कोई क्या लड़ेगा। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि रस्से इकट्ठे करो, जब वो मुसलमान सामने आएंगे तो हम रस्सों के साथ उनके हाथ पांव बांध के उनको घसीटते हुए मक्के लेके आएंगे, और उनको कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ा जाता है और कैसे अपने शहर से निकला जाता है, उनसे सारे बदले लेंगे। लेकिन वो जासूस कहता है नहीं नहीं, तुम्हें बड़ी गलत फहमी हुई, तुमने ये तो याद रखा कि 2 घोड़े हैं उनके पास, 6 जिर्रे हैं उनके पास, 8 तलवारें हैं उनके पास, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वो जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार हो के बारी बारी सवार हो के आ रहे हैं, वो इंसान नहीं लगते मुझे। वो इतने जोश में है, इतनी ईमानी कुव्वत में है कि वो यूं समझो जैसे उन ऊंटों और घोड़ों पर मौतें सवार हो के आ रही है। हज़रत साहब इधर आ जाओ, इधर। उन पर मौतें सवार होके आ रही हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई। लेकिन नहीं, अबू जाल कहता है कि अभी अभी मैं काम तमाम कर दूंगा, अभी उनके आने की देरी होगी, अभी आते जाएंगे तो मैं उनको मलिया मेट कर दूंगा। इधर जब ये इस्लामी लश्कर बदर के मैदान के अंदर पहुंच गया, कमली वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के लिए जब जगह का तयन किया, उस जगह पे अपने लश्कर को ठहराया और उधर जायजा लिया काफरों के लश्कर का। इधर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे दुजानू बैठे हैं, और हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज कर आप फरमाते हैं कि कमली वाला अपने रब के साथ इस कदर राजो न्याज में मगन था कि आपके ऊपर एक चादर थी जो सर से सिरक के कंधों पे आती, कंधों से सिरक के नीचे कमर पे आती। मैं बार बार आपकी चादर को आपके सर पे करता, लेकिन आहुजारी कर रहा था अल्लाह का नबी अल्लाह की बारगाह में, और ऐसी दुआ मांगी, ऐसी दुआ मांगी, इतनी नाज वाली दुआ ना आज तक किसी और ने मांगी, ना क़यामत तक इतनी कोई नाज वाली दुआ मांग सकता है। बड़ी नाज वाली दुआ मेरा नबी मांग रहा है। और हुजूर क्या मांग रहे हैं? अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल असाबा लम तो बद फिल अर्द अबदा। ये नहीं कहा कि या अल्लाह इनको छोड़ दो, ये नहीं कहा या अल्लाह मेरे साथी मारे जाएंगे मैं कहां जाऊंगा, ये नहीं कहा या अल्लाह ये 313 ही तो मेरे मानने वाले थे, इनको मैंने काफरों की तलवारों के सामने ला बिठा दिया और उनकी 1000 तलवारों के मुकाबले में इनके पास सिर्फ 8 तलवारें, सिर्फ 6 जिर्रे, सिर्फ 2 घोड़े हैं, या अल्लाह इनको बचा ले। ये नहीं कहा। मेरे कमली वाले ने बड़े नाज वाली दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा, बड़े नाज से, बड़े नाज से, बड़े लाड से, अल्लाह का महबूब रब से मांग रहा है, बड़े लाड से मांग रहा है, अल्लाहुम्मा
اے الہ العالمین ان تولک حاذہل اصحابہ، اگر یہ گروہ جو میں ساتھ لایا ہوں تیرا نام لینے والے، تجھے ایک ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے، یا اللہ اگر آج یہ قتل ہو گئے تو تو بھی سن لے، لم تو بد فی الارض ابدا، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو یا اللہ تیری عبادت بھی قیامت تک اس زمین پر نہیں کی جائے گی۔ حضرات محترم پھر رب نے سنا، پھر کیا ہوا؟ ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، کملی والا دعا مانگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چادر جو میں سر پہ دیتا ہوں سرک کے، پہلے کندھوں پہ آتی ہے، کندھوں سے سرک کے پشت پر آتی ہے، میں بار بار چادر ٹھیک کر رہا ہوں۔ جب میں آخری بار چادر ٹھیک کرنے لگا میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، حسبک اللہ حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ حضور نبی کریم مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر لیا، آسمان سے مدد آ رہی ہے، وہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں جبریل میرے سامنے ہے، 5000 فرشتے اس کے ساتھ میرے ان غلاموں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دنیا حیران ہو گئی کہ 313 کو فتح کیسے مل گئی، وہ 1000 کی تعداد میں، وہ سیر شدہ پیٹ بھرے ہوئے، صبح و شام اونٹوں کے باربیکیو گوشت بنا کے کھائے جاتے ہیں، اوپر سے شراب پی جاتی ہے، اور بڑا غل غپاڑا مچایا جا رہا ہے، بڑا ان کے اندر جوش و خروش ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ مٹھی بھر 313 بندے جو کمزور ہیں روزے رکھ رکھ کر 16 رمضان المبارک کو چلے تھے، یہ اب 17 رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے، یہ روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گئے، ان کے سامنے، یہ ہمارے سامنے بھلا کیسے لڑائی لڑیں گے؟ لیکن کافر حیران ہو گئے۔ جہاں جہاں یہ بعد میں بھی بات پہنچی، دنیا والے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبا کے یہ جملے بولا کرتے تھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ 313 1000 والے لشکر پہ غالب آ گئے، جن کے پاس صرف 8 تلواریں، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، مقابلے میں 1000 تلواریں اور بے شمار گھوڑے اور رجے ہوئے، پیٹ بھرے ہوئے، اور یہ بھوکے اور کمزور ناتواں، ان کو کیسے فتح ہو گئی؟ تو آواز آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کا جو دور ہے اس میں نوجوان کو سکون مل سکتا ہے، ہماری ملکی حالات درست ہو سکتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایمان پیدا ہو جائے، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال چیخ اٹھا، اس نے کہا اے مسلمان نوجوان، تیرے پاس جو ایمان کی طاقت ہے، اس ایمان کی طاقت کو کمزور نہ سمجھنا، مادیت کے پیچھے جا کے اپنا ایمان کمزور نہ کرنا۔ یہ دنیا کی چکا چوند، جب اس نے کہا تھا امریکہ کے صدر نے 9/11 کے بعد کہ میں مسلمانوں پر ایسے حملے کروں گا کہ پتھر کے زمانے میں پہنچا دوں گا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ جب تم پتھر کے زمانے میں تھے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن اگر ہمیں تم پتھر کے زمانے میں پہنچاؤ گے تو ہمیں بدر نظر آ رہی ہے، ہمیں عہد نظر آ رہی ہے، ہمیں خندق نظر آ رہی ہے۔ اگر پتھر کے زمانے میں پہنچاؤ گے، ہماری مسجدیں تو کچی تھیں، نمازی پکے تھے، محمد عربی کے وفادار تھے، وہ اپنے آپ پر کوڑے برداشت کر لیتے تھے، لیکن کلمہ حق کہنے سے چوکتے نہیں تھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے نبی سے وفا کرے۔ اقبال نے ایک اور مقام پہ کہا تھا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، عصر ما ماراز زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اقبال کہتا ہے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے نوجوان، تیرے پاس نہ ذوق ہے نہ شوق ہے، نہ بلال والا سوز ہے، نہ صدیق والا درد ہے۔ اے نوجوان مسلم، تمہارے پاس نہ وہ بدر والا ذوق و شوق ہے، نہ سوز و درد ہے۔ می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دور حاضر نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ عصر ما راز ما بیگانہ کرد، اس زمانے نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ اقبال کہتا ہے اس زمانے نے، اس دنیا کی ترقی نے، اس نٹ کی مشغولیات نے، اس دنیا کی افراتفری نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، بلکہ ہمیں ہم سے بیگانہ ہی نہیں کیا، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، بلکہ مسلمان نوجوان کو مصطفیٰ کریم کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔